بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم بہت عظیم اور دلکش مسجد ہے، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے منفرد طرز تعمیر کے باعث پوری دنیا کے مسلمانوں میں بہت مشہور ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے فیصل مسجد کے بارے میں مکمل معلومات کو رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ تک ہمارے معلوماتی اور مفید ویڈیوز بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، 19 اپریل سن 1966 کو سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کے اس دورے میں اسلام آباد کا دورہ بھی شامل تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران انہوں نے شکرپڑیا کی پہاڑی پر ایک پودا لگایا تو پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار فرمایا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد کی تمام تر اخراجات خود اٹھائیں گے، اور حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ ناظرین کرام، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ چنانچہ اس مقابلے کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں صرف مسلمان آرکیٹیکٹس کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس مقابلے میں 13 ممالک سے، جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جیوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ اس جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے، جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل KM شیخ اس جیوری کے صدر تھے۔ 20 نومبر 1969 کو CDA کے پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قومی مسجد، جسے بعد ازاں فیصل مسجد کا نام دیا گیا، کے نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے نے جیت لیا ہے۔ جیوری نے متفقہ طور پر ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدت دلوکے کے نقشے کو اول قرار دیا، اور انہوں نے 90,000 روپے کا پہلا انعام بھی جیتا، جبکہ ترکی ہی کے 2 آرکیٹیکٹس مسٹر سنگیز عزیر اور مسٹر نہاد بندوال کے نقشے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن کے مستحق قرار دیے گئے۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس کو بالترتیب 30,000 اور 20,000 روپے کا نقد انعام بھی دیا گیا۔ ناظرین کرام، ویدت دلوکے کا ڈیزائن نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے اخذ کیا گیا تھا، جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب مارچ 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز قتل کر دیے گئے، ان کی ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام پر رکھا جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا، اور اکتوبر 1976 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائے۔
چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد بن عبدالعزیز نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی بار نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کے رئیس مولانا حسین احمد حسان نے کی۔ ناظرین کرام، 10 سال کے شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایا تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ ناظرین کرام، فیصل مسجد اسلام آباد 44 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 فٹ مربع فٹ ہے، جبکہ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہے، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گلجی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کے تنصیب کا کام بھی گلجی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کھلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس دیوار کے تزئین و آرائش ترکی سے درآمد شدہ ٹائلوں سے کی گئی ہے، جن پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کندہ ہے۔ ایوان کے اندر ایک انتہائی خوبصورت 6.5 ٹن وزنی فانوس آویزہ ہے، جو ہمارے دوست ملک چین کے مسلمان کاریگروں کے مہارت کا شاہکار ہے۔ ناظرین کرام، اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہے جو اس ایوان کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے، جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، شاہ فیصل مسجد کا کل رقبہ 40.87 ایکڑ ہے، جس میں سے مسجد کے اندرونی ہال کا رقبہ 1.19 ایکڑ ہے۔ اس ہال میں 1 لاکھ اور ہال سے باہر صحن اور میدان میں مزید 2 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت شاہ فیصل مسجد پاکستان کی دوسری اور دنیا کی چھٹی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔